صحیح مسلم حدیث نمبر 196۔ عبداللہ بن نمیر نے ہشام سے سابقہ سند سے روایت کی کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ سواری کے لیے دیے تھے۔ پھر اسلام لانے کے بعد دوبارہ 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ سواری کے لیے دیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آگے مذکورہ بالا حدیث کے مطابق بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 197۔ عبداللہ بن ادریس ابو معاویہ اور وکیع اعمش نے حدیث سنائی۔ انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ آیت گراں گزری اور انہوں نے گزارش کی، ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرتا ہو؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ ظلم وہ ہے جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 198۔ اسحاق بن ابراہیم اور علی بن خشرم نے کہا، ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، نیز من جانب بن حارث تمیمی نے کہا، ہمیں ابن مسہر نے خبر دی، نیز ابو قریب نے کہا، ہمیں ابن ادریس نے خبر دی۔ پھر ان تینوں عیسیٰ، ابن مسہر اور ابن ادریس نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ابو قریب نے کہا، ابن ادریس نے کہا، پہلے مجھے میرے والد نے ابان بن تغلب سے اور انہوں نے اعمش سے روایت کی، پھر میں نے یہ روایت خود انہی اعمش سے سنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 199۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر یہ بات انتہائی گراں گزری۔ کہا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، پہلے ہمیں ایسے اعمال کا پابند کیا گیا جو ہماری طاقت میں ہیں، نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ، اور اب آپ پر یہ آیت اتری ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہی بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے دونوں اہل کتاب نے کہی، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ تم کہو، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ الفاظ دہرانے لگے اور ان کی زبانیں ان الفاظ پر روا ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف ان پر نازل کی گئی، اور سارے مومن بھی سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور کہا، ہم ایمان لانے میں اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ مان کر اس پر عمل کیا تو اللہ عز و جل نے اس آیت کے ابتدائی معنی منسوخ کر دیے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس نے جو نیکی کمائی اور جو برائی کمائی اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائے یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا، ہاں، انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ پھر کہا، اے ہمارے رب، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ پھر کہا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما،
تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 200۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، جب یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس پر تمہارا مواخذہ کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اس سے صحابہ کے دلوں میں ایک چیز شدید خوف کی کیفیت کہ احکام الہی کے اس تقاضے پر عمل نہ ہو سکے گا درائی جو کسی اور بات سے نہیں آئی تھی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اس پر اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر وبال پڑتا ہے، اسی پر برائی کا جس کا اس نے ارتکاب کیا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائے یا چوک جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا، میں نے ایسا کر دیا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ فرمایا، میں نے ایسا کر دیا، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے ایسا کر دیا۔